کنت فرمائے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر بات ہوئی تھی، یعنی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں نے اس وقت کی سپر پاور جسے روم کہا جاتا تھا ان کے ساتھ جنگ لڑی، اور جنگ تو نہیں ہوئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے آپ نے 20 دن قیام کیا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھل کر بتایا اور تیاری کرنے کا بھی حکم دیا کہ تیاری فل کرو، دشمن بڑا ہے، دشمن مضبوط ہے، دشمن کے پاس وسائل ہیں، دشمن کے پاس ہتھیار ہیں، اور ہم مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے لیے مجھے مال بھی چاہیے، مجھے مویشی بھی چاہیے، مجھے اسلحہ بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اظہار کیا، تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق مدد کی، لیکن جنگ کے لیے جب جانے لگے اس وقت کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب پیچھے رہنے والوں میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو منافق تھے جو کہ جان بوجھ کے رہے، انہوں نے بہانے کیے، اور کچھ لوگ پکے اور سچے مسلمان تھے وہ بھی رہ گئے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے وہ 9 بندے تھے، 6 جو تھے انہوں نے کیا کیا، چونکہ ان کی سستی تھی، غلطی تھی، غفلت تھی، اور وہ نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی انہوں نے کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا کہ ہم چونکہ مجرم ہیں، ہم ملزم ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کھولیں گے چونکہ ہماری غلطی ہے۔ اور انسان اچھا ہی وہی ہوتا ہے، بھلا ہی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور غلطی کو مان لے۔ آج آپ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کافر قوم میں کامیاب کیوں ہیں، ان کی کامیابی کی داستانوں میں سے ایک داستان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے وزراء ہوں، ان کے مشیر ہوں، ان کا چھوٹا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اس عہدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ایک سیاستدان بھی مثالیں اس قسم کی دیا کرتے تھے، لیکن جب اپنی باری آئی پھر پورے نہیں اترے۔ بہرحال مثالیں ان کی دیں لیکن عمل بھی کریں، صحابہ کرام کی بھی مثالیں دینی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اب یہ جو 6 بندے تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اب باقی رہ گئے 3۔ وہ 3 کون سے تھے؟ ان میں سے کعب بن مالک تھے، مرارہ بن ربیع تھے، حلال بن امیہ تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تینوں صحابہ اللہ کے نبی کے سچے پکے ایماندار، جانسار، وفادار، آپ پہ جان چھڑکنے والے، ان کے دل میں کوئی ایسی کجی نہیں تھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، بس غفلت اور سستی تھی۔ یا کیا وجہ تھی وہ آ کے آپ کو خود ابھی بتائیں گے، خود حدیث میں آئے گا، صحابہ کرام اس کی خود وضاحت کریں گے کہ ان کا مسئلہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگ لڑی، آپ واپس آ گئے، واپس آئے۔ منافقین جو نہیں گئے تھے انہوں نے آ کے اپنی دلیلیں، اپنی حجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی غفلتیں رکھیں۔ اللہ کے نبی یہ عذر تھا، یہ پریشانی تھی، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ان کی بات سنتے، عذر کو دیکھتے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے۔ لیکن یہ تینوں مسلمان جو تھے ان میں سے کعب بن مالک اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں، مسلم میں، دیگر کتابوں میں یہ روایت پوری موجود ہے۔ وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری غفلت تھی، پھل پکا ہوا تھا، گرمی شدید تھی، ایسے عالم میں
صحابہ کرام فل تیاری کر رہے. میرے پاس اس وقت اتنا مال تھا, اس سے پہلے میرے پاس اتنا کبھی مال نہیں تھا. میرے پاس سواریاں بھی تھیں, سب کچھ تھا, لیکن غفلت اور سستی تھی. میں روز سوچتا تھا آج چلا جاؤں گا, کل چلا جاؤں گا, آج تیاری کروں گا, کل تیاری کروں گا. یوں کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے. اس کے بعد کہتے میں نے سوچا میرے پاس سواری تیز ہے, میں جا کے پیچھے مل جاؤں گا, لیکن پھر وہی سستی, وہی غفلت. صبح سوچتا, شام تک وہ سوچتا رہتا, جاتا نہیں. پتہ نہیں کیا بات تھی. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنے کے دن ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بڑا پریشان, کیا بنے گا, اللہ کے نبی کو کیا بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کے نبی کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب کسی سفر سے آتے آپ سیدھا گھر نہیں جاتے تھے. آپ پہلے آتے, مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے, لوگوں سے ملتے, اس کے بعد گھر جاتے تھے. کہتے ہیں آپ نے اس موقع میں بھی اسی طرح کیا. آپ آئے مسجد میں, پہلے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس لوگ آگے ملنے کے لیے. کہتے میں بھی آیا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بھی آیا. کہتے جب میری باری آئی عذر بیان کرنے کی, پہلے میں سوچتا رہا, مجھے لوگوں نے مشورہ دیا تم بھی کوئی بہانہ لگا دینا, کوئی بہانہ گھڑ دینا, کون سی بڑی بات ہے, ہو جاتی ہے غفلت, ہو جاتی ہے سستی. کہتے میں آخر تک سوچتا رہا, لیکن اینڈ پہ میں نے فیصلہ کیا میں بولوں گا اللہ کے نبی سے سچ بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گندی چیز ہے, سچ جو ہے اس کو آنچ نہیں, سچ جو ہے وہ بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی لیے کہتے ویسے زبان کے لحاظ سے پورے مدینہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو قوت گویائی میں, اس لیے میں نے سوچا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے سلام کا, آپ نے سلام کا جواب دیا مسکرا کر, لیکن آپ کی مسکراہٹ میں بھی غصہ تھا. میں سمجھ گیا, میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی, کوئی عذر نہیں تھا, بس سستی اور غفلت تھی. آپ تمہارا فیصلہ اللہ ہی کریں گے, جاؤ چلے جاؤ. کہتے میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق, مالک کائنات کے حکم کے مطابق اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا یہ 3 بندوں سے غریب اللہ کے نبی کے سارے متوالے تھے, آپ پہ جان چھڑکنے والے تھے, کوئی بھی انہیں بلاتا نہیں تھا, یہ اکیلے ہی چلتے پھرتے تھے, اکیلے ہی رہتے تھے. اللہ کہتے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی. کہتے ہیں اسی طرح 40 دن گزر گئے, 40 دن, 40 گھنٹے نہیں, 40 منٹ نہیں, 40 دن گزر گئے. کوئی بلانے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی سمجھانے والا نہیں. کہتے ہیں کعب بن مالک, میں نوجوان آدمی تھا, باقی دونوں تھوڑے ادھیڑ عمر کے تھے, وہ تو گھروں میں بیٹھ کے, لیکن میں آتا نماز پڑھتا اللہ کے نبی کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل پیچھے نماز پڑھتا. میں سوچتا شاید اللہ کے نبی مجھے مسکرا دیں گے, میں سلام کہتا, آپ سلام کا جواب نہ دیتے, میں آپ کی طرف دیکھتا, آپ نظر پھیر لیتے. ایسے عالم میں 40 دن گزر گئے. 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا آیا, دیکھو اگر ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا دفع کرو اس دین کو, ہمیں کیا پڑا ہے, اپنی برادری میں جاتے ہیں کفر اختیار کرتے ہیں. جیسے کہ آج لوگوں کا وتیرہ ہے, کسی مسجد میں جھگڑا ہو جائے 7 نمازی سے, امام سے, خطیب سے, مسجد چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بندے سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں مولوی کے لیے کر رہا ہوں, اس نمازی کے لیے کر رہا ہوں, ناراض ہو جاتے ہیں, مسجد چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑا عام ہے. مسجد نہیں چھوڑی کعب بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کا دین نہیں چھوڑا, ایمان نہیں چھوڑا,
تقوی نہیں چھوڑا، اللہ سے تعلق نہیں چھوڑا، ملاقات نہیں چھوڑی۔ کہتے ہیں آخر اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دے دیا، قاصد آیا پیغام لے کر، کہنے لگا کعب بن مالک تمہارے لیے پیغام ہے، تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، بیوی سے بھی علیحدہ۔ اتنی آزمائش تھی۔ کہتے میں نے کہا بیوی کو جاؤ، چلی جاؤ، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے۔ یہ تھے صحابہ، صحابہ کو ویسے صحابہ نہیں کہتے، اللہ نے ویسے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ انہوں نے اللہ کو مالک مان لیا، اللہ کو خالق مان لیا، اللہ کے نبی کو نبی مان لیا۔ وجہ یہ تھی وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے والے تھے، منہ سے دعویٰ کرنے والے نہیں تھے۔ حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ان کی بیویاں گئیں، انہوں نے جا کے کہا اللہ کے نبی یہ تو بوڑھے لوگ ہیں، ان کی خدمت ہم کرتی ہیں، اللہ کے نبی اجازت دے دیجئے ہم ان کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن تم ان کے قریب نہ جانا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں ایک دن بازار میں تھا، مدینہ کا بازار تھا، مجھے ایک آدمی نظر آیا، وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، شام کا آدمی تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا وہ آ رہا ہے۔ کہتے میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک خط دیا، میں نے خط کھولا، شاہ غسان بادشاہ کی طرف سے خط تھا، کافر بادشاہ کی طرف سے۔ کعب تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تجھے ذلیل کرنے پہ تل آیا ہے، تیری عزت ہے، تیرا مقام ہے، تیری شان ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ کعب تو ہمارے پاس آ، ہم تمہیں عزت دیں گے، منزلت دیں گے، وزیر بنا دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا اللہ کتنی آزمائشیں اور آنی ہیں۔ میں نے اس کا خط پکڑا، اس کو تندور میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یہ تھے صحابہ۔ کہتے ہیں ایک دن میرا دل کیا کوئی بندہ تو ہو جس سے میں بات کروں، کوئی بندہ تو ہو جس سے میں گفتگو کروں، کوئی بندہ تو ہو جس سے میں دل کی اپنی بپتا پھرولوں، اپنی بپتا کہوں، اپنی آپیتی کہوں، کوئی بندہ تو ہونا چاہیے۔ کہتے میرا ایک کزن تھا، چچا کا بیٹا تھا، ابو قتادہ اس کا نام تھا، میں اور سارا دن کٹھے رہا کرتے تھے، ہم کٹھے جاتے، کٹھے پڑھتے، کٹھے سب کچھ کرتے، لیکن اب چونکہ اللہ کے نبی کی طرف سے پابندی تھی وہ مجھ سے نہیں بولتا تھا۔ کہتے ایک دن میں نے کہا اگر میں باغ کی دیوار کے سامنے سے جاؤں گا لوگ دیکھ لیں گے، میں باغ کے پیچھے گیا، پچھلی دیوار کو کراس کیا، اندر آیا، ابو قتادہ اپنے باغ میں موجود تھے، میں نے اسے سلام کہا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے اسے کہا میں بھی مسلمان ہوں، اس نے کہا جا اللہ کے نبی سے پوچھ مجھے کیا کہتا ہے، جا چلا جا۔ کہتے ہیں اتنی آزمائش مجھ پہ آئی، اتنی آزمائش مجھ پہ آئی، آخر 50 دن گزر گئے، 50 دن کے بعد کیا ہوا کہ میں اپنے گھر میں ہی موجود تھا، صبح اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ اللہ نے وحی نازل کر دی، یہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے ان پہ زمین تنگ ہو گئی، اللہ نے اب ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو بتایا، ایک صحابی نے وہیں سے آواز لگائی، کہا کعب خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ سب سے پہلے میرے پاس پہنچا، میرے پاس کرتا تھا، میں نے اس کو وہ کرتا دیا۔ کہتے اس کے بعد میں مسجد میں آیا، اللہ اکبر، سارے صحابہ مجھے مبارک دے رہے، سارے کہہ رہے مبروک مبروک، مبارک ہو، کعب تیری توبہ قبول ہوگی۔ کہتے میں اللہ کے نبی کو تلاش کر رہا، میرا نبی کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا
कितने दिन हो गए मैं नबी से मिला नहीं, मुसाफा नहीं किया। कहती अल्लाह के नबी मुझे मिले, आपने भी मुझे मुबारक दी, आपका चेहरा चमक रहा था, इतना दमक रहा था कि सूरज को भी मात कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुबारक दी, फरमाया काब आज का दिन इतना पसंदीदा और अच्छा दिन है कि जब से तू पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक कोई खुशी का दिन नहीं है जितना ये खुशी का दिन है। हज़रत काब कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह के नबी मेरा दिल करता है ऐसे मौके पर हम कहते कि शादियाने बजाने चाहिए, कोई बैंड का इंतजाम होना चाहिए, कोई शुल्ले पटाखे होने चाहिए, कोई नाच गाना होना चाहिए। लेकिन काब बिन मालिक जो थे ऐसी खुशी के मौका पर अल्लाह के नबी के चूंकि मतवाले परवाने जानसार थे, वफादार थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरा दिल करता है मैं सदका करूं, जितना माल है मैं अल्लाह की राह दे दूं। आपने फरमाया सारा माल न दे काब, कुछ अपने पास भी रख। हजरत काब कहते फिर मैंने खैबर वाला माल रखा, बाकी सारा माल अल्लाह की राह में शुक्राने के तौर पर दे दिया। और कहते मैंने फिर अल्लाह के नबी से वादा किया, अल्लाह की देखे मुनाफिकों की बातें, आजमाइशें और मुनाफिकों की गंदी हरकतें देखें। क्या गंदी हरकत उन्होंने की? उन्होंने कुबा के पास एक मस्जिद बनाई। किस लिए? वहां पे सारे मुनाफिक इकट्ठे होते, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते। कहने लगे इस तरह तो हमारा जो है ये पकड़ा जाएगा, ये इमारत के बारे में लोग गलत नजरियात रखेंगे। यूं करते हैं अल्लाह के नबी से इफ्तिताह करवाते हैं, इफ्तिताह अल्लाह का नबी करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उस टाइम तबूक में मसरूफ थे, आपने फरमाया मैं मशगूल हूं, तबूक से वापसी पे आके मैं इफ्तिताह कर दूंगा। कुबा के पास ये मस्जिद इन्होंने बनाई जहां आज भी मस्जिद कुबा मौजूद है। अल्लाह के नबी मस्जिद कुबा हमसे दूर है, इसलिए हमने मस्जिद बनाई है। नमाज पढ़ेंगे, वहां पे जिक्र अस्कार करेंगे, कुरान सीखेंगे अल्लाह के नबी। लेकिन वापसी पे आते आते अल्लाह ने ये भी बता दिया है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा, ये जो मस्जिद बनाई गई है ये मस्जिद ज़िरार है, ये मुसलमानों का मलिया मेट करने के लिए बनाई गई है, ये साजिश का पलंदा है, आपने इसमें नहीं जाना। अल्लाह ने रोक दिया। और इसी तरह यहां पे अल्लाह ने यह भी बयान किया, अल्लाह ने बताया कि मेरे नबी को मानने वालों की कई किस्में हैं। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। अल्लाह ने बताया कि साबी वैसे कहते किसे हैं? साबी उसको कहते हैं जो अल्लाह के नबी पर ईमान लेके आए, ईमान लाने के बाद आपको देखे, आपकी जियारत उसने की हो और आखिरी दम तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक इस्लाम पे रहे, वो सहाबी है। और वो सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा जिसने मुझे देखा उस पे जहन्नम की आग हराम हो गई। और आपने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, ये सहाबा हैं। आज लोग सहाबा के बारे में भी बातें करते हैं, तो ये कौन लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ने बताया? अल्लाह ने बताया सबसे अफजल वो लोग हैं जो मक्का में अल्लाह के नबी पर ईमान लाए, हिजरत की, इनको मुहाजिरीन कहते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने मदीना में आके, अल्लाह के नबी जब मदीना में आए उन्होंने मुहाजिरीन को पनाह दी, मकानात दिए, बागात दिए, सारी चीजें वक्फ कर दी, उनको अंसार कहते हैं। तीसरे नंबर पर वो आदमी हैं जो इर्द गिर्द देहातों में लोग ईमान लेके आए थे, और इसके बाद वो लोग हैं। वैसे सहाबा की जो तरतीब है वो ये है, सबसे पहले अशरा मुबशरा, उसके बाद बदरी साहबी, उसके बाद सुलह हुदैबिया वाले, उसके बाद फतह मक्का वाले। यूं तरतीब है इनकी ओहदों के एतबार से, दर्जात के एतबार से।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے جتنے بھی ہیں یہ سارے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح یہاں پہ یہ بھی بیان کیا سورہ توبہ کے اندر صحابہ اکرام کی بات کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جانیں جو ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس بات کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور اللہ انہیں درجات اور بلندیاں دے گا۔ سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، آخری آیت سورہ توبہ کی، اس میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرا نبی ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یہ میں نے تم پہ ایسا نبی بھیجا ہے جو ہے تم میں سے ہے، اس کا نسب نامہ تمہارا ہے، وہ تمہیں میں سے ہے، بشر ہے، عبد ہے، لیکن اتنا یہ نبی ہے عزیز علیہ ما عنتم، ہمیشہ اس کا حرص رہتا ہے، لالچ رہتی ہے، فکر مند رہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جہنم میں نہ چلا جائے۔ اتنا شفیق نبی ہے، اتنا رحیم نبی ہے، اتنا شفقت کرنے والا ہے، ہر دم اس کا یہی خیال ہے یہ بندہ بھی بچ جائے جہنم سے، اس کو میں جہنم سے بچا لوں، اس کو جنت کی راہ پہ لگا دوں، اتنا یہ میرا نبی کریم ہے۔ اور میرے نبی نے یہ کام کیا۔ آپ جب طائف کی وادی میں گئے، آپ سب نے بات سنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی گئے، وہاں پہ سردار تھے، آپ نے سوچا مکے والے چلو مانتے نہیں ہیں، وہاں طائف جا کے دیکھتے ہیں، طائف والے شاید مان لیں۔ آپ نے جا کے سرداروں سے بات کی، وڈیروں سے بات کی، انہوں نے آپ کو دتکار دیا۔ بعض سرداروں نے تو یوں بھی کیا، آپ کے پیچھے نوجوان لڑکوں کو لگا دیا، وہ آپ پہ پتھر پھینکتے تھے، اتنے پتھر انہوں نے مارے میرے نبی اقدس پر کہ آپ کا خون جو تھا، خون مطہر جو تھا، وہ جسم سے بہتا ہوا جوتوں میں چلا گیا، اور آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے جم گئے۔ ایسے عالم میں آپ پہ فرشتہ اترا، اس نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ دعا کریں، اللہ ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ قوم رہتی ہے نا، اللہ ان دونوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دے، آپ حکم کریں۔ لیکن میرا نبی اتنا رحیم تھا، اتنا کریم نبی، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے، اور اللہ نے یہی کیا۔ نبی کائنات کی زندگی میں ہی طائف والے مسلمان ہو گئے۔ آگے سورہ یونس ہے، یہ نبی ایک نبی ہیں یونس علیہ السلام، ان کے نام پہ ہے۔ یہ یونس علیہ السلام بستی نینوا کی طرف نازل ہوئے تھے، اور یہ موصل شہر کے قریب بستی تھی۔ اس کی آبادی اس وقت بھی 1,00,000 کے قریب تھی، لیکن یہ لوگ شرک و بدعات میں تھے، خرافات میں تھے۔ اللہ نے ان میں اپنا پیغمبر یونس بھیجا علیہ السلام۔ یہ سورت جو ہے اللہ نے مکہ میں نازل کی، مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ اتنے اتنے میں نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے۔ اللہ نے ساری باتیں یہاں پہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ بات کی، فرمایا لوگوں تمہارا مالک تو وہ ہونا چاہیے جس نے سورج کو پیدا کیا، تمہارا مالک تو وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا، اور چاند وہ ہے جس کی منازل ہیں، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے۔ تم اس سے حساب لگاتے ہو، آج فلاں تاریخ ہے، فلاں تاریخ ہے۔ یہ تم کس طرح حساب لگاتے ہو؟ چاند سے حساب لگاتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ نے اس کے علاوہ رات اور دن بنایا۔ اگر اللہ صرف دن نہیں بناتا
تم آرام کیسے کرتے؟ اللہ نے رات بھی بنائی تاکہ تم آرام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا دنیا میں رہنے والوں کی مثال اس طرح ہے، دنیا میں رہنے والوں کی، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی فصل اگائے، فصل جب اگے لہلہائے، وہ دیکھ کے اپنی فصل کو خوش ہوتا ہے، لیکن رات ہی اس پہ کوئی آندھی نہ آ جائے وہ ساری فصل جلا کے رکھ دے۔ فرمایا انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، اتا امرنا لیلا و نہارا، اس میں بھی ہمارا دن اور رات میں کسی ٹائم بلاوا آ سکتا ہے، یہ چلا جاتا ہے۔ اس کے مال، اس کے گودام، اس کی کوٹھیاں، اس کے مربع دفعہ نے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کیا، بے بہا مرتبہ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ خیر، اگر اللہ ان کے کہنے پہ عذاب نازل کرتا تو لوگوں بتاؤ ہوتا کیا؟ اللہ نے ان کے کہنے پہ، دعا کرنے سے، مطالبہ کرنے سے عذاب نازل نہیں کیا۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی وہ ایماندار ہوتے ہیں، تقوی پرہیزگاری والے ہوتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی اور کل قیامت والے دن بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہاں پہ ذکر کی، نبی کائنات نے اس لیے کہا، اللہ کے نبی فرماتا ہے، اب آپ دیکھ لیں، جا کے آپ کسی بھی مزار دربار پہ، آستانے پہ، تھان پہ جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ولی اللہ کون ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ شراب میں دھت ہیں، بھنگ کے پیالے چل رہے ہیں، مجرا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں جی اولیاء اللہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ کیسے اولیاء اللہ ہیں؟ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا کہ ہمارے موسیٰ اور نوح علیہ السلام، ان کی دعوت ایک ہی تھی، سارے نبی جو تھے ایک ہی چیز کی طرف بلاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مالک حقیقی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو فرعون تھا نا، فرعون جو موسیٰ کے زمانے میں بادشاہ تھا، اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ پہنچے اپنے قوم کو لے کر، بنی اسرائیلیوں کو لے کر، پیچھے پیچھے فرعون تھا، اس کے حواری تھے، اس کا لشکر تھا، اس کے فوجی تھے، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام تھے اور موسیٰ کو ماننے والے تھے، موسیٰ کی قوم کے لوگ تھے۔ اب آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہنے لگے اے موسیٰ یہ کیا تو نے کیا؟ ادھر دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، درمیان میں ہم ہیں، نہ آگے جانے کے لوگ ہے نہ پیچھے جانا ہے، کیا کریں گے؟ موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا میں لاٹھی ماری، اللہ نے 12 رستے بنا دیے۔ اب وہ قوم والے تو گزر گئے، روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ جب دریا پار کر رہا تھا، ادھر سے فرعون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم بھی دریا میں داخل ہو جاؤ، رستے نہیں دیکھ رہے، یہ رستے میں نے بنائے ہیں۔ فرعون اینڈ پہ بھی یہی کہتا ہے یہ رستے میں نے بنائے ہیں۔ اب قوم والے اور وہ انہوں نے جو ہی وہ داخل ہوئے، اللہ نے رستوں کو ختم کر دیا اور وہ قوم بھی غرق ہوگی، فرعون بھی غرق ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں جب فرعون غرق ہونے لگا نا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں اس اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہے، اب تو مجھ پہ ایمان لے کے آ رہے، جا تیرا ایمان قبول نہیں۔ اللہ نے ہمیں سبق دیا
کہ آخری ٹائم جب ہو، موت جو ہے انسان کے سرانے کھڑی ہو، انسان کو موت کے آثار نظر آ جائیں، ایسے عالم میں اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے اس کے توبہ کی کوئی قبولیت نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قوم کو نجات دی۔ اللہ کس قوم کو؟ اسی وجہ سے اللہ نے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو ہم نے نجات دی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور قوم والو اللہ کو مان لو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، شرک نہ کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ قوم والے نہ مانے۔ آخر یونس علیہ السلام نے کہا دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم والوں نے ہنسی سے ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ اب کل اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ کہہ کے یونس علیہ السلام جو تھے بستی سے نکل گئے۔ ادھر قوم کے وڈیروں نے، سیانوں نے، اچھے لوگوں نے سوچا کہ یونس علیہ السلام اگر چلے گئے، یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کا عذاب آئے۔ ساری قوم والے مشورہ کر کے جنگل میں نکل گئے، بستی سے نکل گئے، اپنا مال ڈنگر مویشی لے کر، اور عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، نوجوانوں نے، ساروں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کہا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے کے آئے، اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے کے آئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو نجات دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نجات دیتے ہیں، کوئی آئے تو صحیح ہمارے دربار میں آ کے بات تو کرے۔ سورت کے اینڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، اور تم بھی اپنے ذہن میں رکھو اگر اللہ ارادہ کریں تمہیں کوئی برائی یا نقصان پہنچانے کا، پوری کائنات آ جائے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ کسی کو نفع دینے پہ آئیں، ساری کائنات آ جائے کہ ہم اس کو نفع نہیں لینے دیں گے، اللہ نفع دے کے رہتے ہیں، اللہ بھلائی دے کے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اینڈ پر یہ بات کی ہے۔ اللہ ہمیں، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بڑی حقیقی بات، وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا، اور ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی اللہ نے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون کو کہا ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ کہ ایک بندہ فرعون ہوتا تھا، بڑا اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، رب کو نہیں مانتا تھا، شرک کرتا تھا، موسیٰ کا دشمن تھا، اسے اللہ نے تباہ کیا، سمندر میں تباہ کیا۔ یہ اس کی لاش پڑی ہے، آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش موجود ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں صبح و شام ہم اسے عذاب دیتے ہیں، آگ پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔